بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ترجمہ ہے: اے مسلمانوں، مطلق ترجمہ ہے اے لوگو، خطاب مسلمانوں سے بمقابل غیر مسلمان، بمقابل غیر مسلمان، چاہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو یا اور کوئی بھی مذہب والا ہو۔ بات جب ایمان کی، دین کی، عقیدے کی بنیاد کے اوپر، خاص طور پر ایسے مسلمانوں کے لیے تاکید ہے، خاص طور پر، عام طور پر سارے انسانوں کے لیے، خاص طور پر ایسے مسلمانوں کے لیے جو دین اسلام کو برحق سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر پہلو دینداری کے طور پر اختیار کرتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، شب و روز دین کے خاطر ایمانی نقطہ نظر سے گزارتے ہیں، عبادتیں دن کی رات کی کیا کرتے ہیں، معاملات میں دین کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہیں، میل ملاپ میں، ازدواجی زندگی میں، بہرحال حلال حرام ہر چیز میں حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا، اللہ کو جان لیا، مان لیا، اور یہ بھی یقین رکھ لیا ہر صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے خوشی ہے، اسی کے لیے تکلیف آتی ہے تو اٹھانا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایسے اشخاص میں ایک پہلو پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم تعلیم ہے آج کی آیت میں۔ جو طریقے مسلمان کے ابھی تھوڑی سی تفصیل پیش کی گئی، سارا دین اسلام اس کے اوپر ہے، سارا دین اسلام کے طور طریقوں کے اوپر ہے۔ ایسا شخص جو ان طریقوں کو پسند نہیں کرتا یا دور رہتا ہے یا اختیار نہیں کرتا، یا آپ کو برا کہتا ہے یا آپ کو برا سمجھتا ہے یا آپ کے دین کے اوپر حرف اٹھاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، یہ دیندار شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، یہ قابل تعریف ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ دین اسلام کی روشنی میں مابقی سارے کے سارے دین اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں تو گیا باطل پرست ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی لیے اس آیت میں ذکر ہے کہ یدعون من دون اللہ، اللہ کے حدود سے، اللہ کے بتائے طریقوں سے تجاوز کر کر غیر اللہ کے طور طریقے، چاہے کسی بھی رہنما کی طرف ہو یا جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں عقیدے کی ہیں اس کی طرف منسوب ہو، لیکن وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ لوگ مذمت کے لائق ہیں، چونکہ حق کے خلاف ہو، توحید کے طریقے کے خلاف ہیں، قابل مذمت ہیں، قابل برائی ہیں۔ برائی اور مذمت کو انسان جو ظاہر کرتا ہے، جب آمنا سامنا ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو زبان درازی ہوتی ہے،
غصہ دلانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے، کرتا ہے۔ جس کو برا بھلا کہنا کہو، گالی گلوچ دینا کہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے طریقے کے سوا معبود بنا کر مذہب کی بنیاد قائم کر کے آگے بڑھتے ہیں، مخالفت میں تم ان کو گالی گلوچ نہ کیا کرو، گالیاں نہ دو۔ حقیقت بتا دی گئی، مذمت کے لائق ہیں، مذمت میں گالی آ گئی، لیکن مت دو۔ یہ طریقہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کر عام زندگی میں اگر مجھے گالی کھانا نہیں ہے یا میرے اپنوں کو گالی دلوانا نہیں ہے، تو سمجھدار عقل مندی کی بات یہ ہے کہ میں کسی کو گالی نہ دوں، جبکہ وہ گالی دینے کے لائق ہے، وہ برائی بیان کرنے کے لائق ہے۔ برائیوں کو دور کرو، برائیوں کی مذمت کرو۔ برائی والے شخص کو تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا تیرا فلاں، تیری فلاں، تیری وہ، تیری یہ، ایسا ایسا، اس قسم کا انداز ہرگز اختیار نہ کرو۔ نتیجے میں آپ حق پر ہیں، وہ ناحق پر تھا، وہ ناسمجھی میں جواب میں آپ کو گالی دے گا، آپ کے اپنوں کو گالی دے گا، آپ کے اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، آپ کے بھائی بہن کو گالی دے گا، آپ کے دین کو گالی دے گا، آپ جس دین پر چلتے ہیں اس کو گالی دے گا، آپ پابند صوم و صلات ہیں، تیرے نمازوں سے متعلق کہہ دے گا، تیرے روزوں سے متعلق کہہ دے گا، تیری تجارت سے متعلق کہہ دے گا، جبکہ تو دیانتداری سے تجارت کر رہا ہے، تو آپ کی دیانتداری کو گالی دے دیا۔ حالانکہ وہ گالی حقیقت حق پر مبنی نہیں ہے، لیکن ذریعہ تو بنا۔ اس گفتگو سے آگے جانے سے پہلے اگر کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے، برا کہتا ہے، اگر وہ واقعی اس کا حقدار ہے، یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، دینے کے بعد وہ برابر جائے گی، یہ وضاحت ہے۔ اس فارمولے کے اوپر دین کی ساری چیزوں کا اعتبار کر لیا جائے۔ کسی کو بد دعا دیتے ہیں، تو مر جاؤ، تیرا برا ہو جاؤ، تیرا فلاں ہو جاؤ، یا جو بھی ہے، تیرا فلاں ہو جائے تو ایسا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز جس کو دی گئی ہے بد دعا، وہ چیز اس تک جائے گی برابر۔ اگر وہ واقعی اس کے مستحق ہے تو اس کا اثر اس کو ہوگا بھی، اگر نہیں ہے تو وہ لوٹ کر آئے گی، جہاں سے نکلے تھی اسی کے پاس آئے گی۔ جس کو دوسرے کو بد دعا دی گئی تھی، گویا خود کے لیے بد دعا کا اثر بنے گی۔ جو دوسرے کو برا کہا گیا تھا جبکہ وہ نہیں ہے، تو اس کا اثر اس کے اوپر آئے گا۔ کسی کی تعریف کرنے پر دل میں خوشی ہوتی ہے، گالی دینے پر تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی ساری چیزوں کا اعتبار ہے۔ اس لیے دعا دینے کا حکم ہے، قرآن دعا دلاتا ہے، قرآن دوسروں کو دعا دینے کا حکم دیتا ہے، دعائیں سکھایا بھی ہے قرآن نے۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا، یہ دعا کرو فرمایا۔ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جتنے لوگ نیک گزرے ان تمام کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، وہ شخص جو اپنی نماز کے بعد
اپنی دعا میں ماں باپ کو شریک نہیں کرتا تو اس کی عبادت ادھوری ہے، ناقص ہے، کیونکہ اس کے وجود کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنے۔ یہ پہلو مضمون بڑا طویل ہے، یہاں صرف اس آیت شریفہ پہ مرکوز ہو کر بات کہ تم سادہ سیدھے اس میں غیر مسلمانوں کو گالیاں مت دو، جبکہ تم گالی کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ دین کے اعتبار سے، آپسی جھگڑے معاملات کے اعتبار سے نہیں، وہ معاملہ الگ ہے، وہاں بھی وہی پہلو ہے۔ آپ کو گالی سننا اچھا لگتا ہے تو گالی دو، آپ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو گالی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، صحابہ کی جماعت میں، خبردار اپنے ماں باپ کو گالی ہرگز نہ دیا کرو تم۔ صحابہ نے اٹھ کر پوچھا کیا کوئی ایسا بھی کم بخت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ایسا کہ تم دوسرے شخص کے ماں کو باپ کو برا کہتے ہو، وہ غصے میں آ کر تمہارے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ تم خود بنے، دیا تو انہیں، زبان سے نکلا اس سے، لیکن اس طرح گالی دے کہہ کر ذریعہ اور طریقہ راستہ کھلوا دیا تم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے گالی دی اپنے ماں باپ، اگرچہ کہ زبان استعمال نہیں کرے۔ اسی آیت سے 20 مسائل ہیں فقہ کے، اسلام کے، شریعت کے۔ ایسی چیز جو برائی کا ذریعہ بنتی ہو، کسی سے کہنا، آپ نے برائی نہیں کیا، آپ نے گناہ نہیں کیا، گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہو ایسا کہہ دینا، وہ کرے یا نہ کرے، یہ کہنے والا بھی وہ کرنے والے کے برابر ہے۔ برا مشورہ دینے والا بھی برائی کرنے کے برابر ہے۔ اس کا برعکس بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتا دینا، اچھا طریقہ بتا دینا، چاہے وہ کرے یا نہ کرے بات کی بات ہے، یہ بتا دینا صرف کرنے والے کے برابر ہے۔ کرنے پر جس کو جو ثواب ملنے والا ہے، اس کو یہ بھی ثواب ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا تم گالی نہ دو، اگر دو گے تو ہوگا یہ کہ فیسب اللہ عدوا، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو برا بلا کہیں گے، اللہ کی شان و عظمت کے اندر خرابی پیدا کریں گے۔ اللہ کی شان و عظمت اس کے پاس بھی ہے، سارے کفار کے پاس ہے، طریقے توحید میں خرابی ہے، جھگڑے یہ ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں تم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کو گالی دے گا، اللہ کو برا بلا کہے گا، تو کیا تم اپنے رب کی شان و عظمت کے اندر خرابی پیدا کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عظم اللہ، اے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعظیم کرو۔ اس لیے اللہ کا ذکر آتے ہی طریقہ جو عام طور پر سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اس میں اللہ کے ساتھ اس کی شان کو بڑھانے والا ایک لفظ بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ بزرگ برتر نے فرمایا، اللہ عز و جل، عربی لفظ کا جل عز و جل کا ترجمہ ہے بزرگ و برتر، اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا، اللہ جس کی شان سب سے بڑی ہے اس نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ علی عظیم کا ارشاد ہے، یہ حکم ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، یہ دو چیزیں آداب لازمی سنت مؤکدہ کے حکم میں، یعنی واجب کے قریب قریب لازمی طور پر، ورنہ وعید آئی۔ جب یہ حکم ہے
تو ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے اندر کمی اور خرابی کا ذکر کسی سے نکل جائے۔ یہ تعلیم قرآن نے کئی طریقے سے دیا۔ ایک جگہ فرمائے گا، سورہ یوسف میں آئے گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دیکھو باتیں اچھی بتانا ہے تو ایک بڑا حکمت کا طریقہ اختیار کرو۔ حق ہے بول کے بول دینا کافی نہیں ہے، حق پہنچانے کے لیے حکمت کو بھی اختیار کرو۔ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، دونوں کے لیے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر تربیت زیر پرورش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ خاندان نبوت کا طرز زندگی فقیرانہ، آمدن طور پر اختیاری طور پر اس طریقے کو اختیار کیا تھا، ورنہ قدرت نوازنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، حوالے بھی کی تھی، پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اونٹ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باندیوں نے ایک مرتبہ خوب جوش پیدا کروا دیا، ان کی اپنے باندیاں تھیں، اور یہ شراب پیے ہوئے تھے، اشارہ کر دیا اب ہمیں کھلائیے اس اونٹ کا گوشت۔ جذبے میں آگے بڑھے، اونٹ کو ذبح کر دیا، تل بھن کے کھلاتے، کھانے پینے میں لگ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھے یہ کیفیت، میری رہی صحیح پونجی سب کچھ چلی گئی۔ دوڑے ہوئے چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ اس وقت جو نشے کی کیفیت میں تھی، کوئی بات سننے کے اس میں نہیں تھے، موڈ میں نہیں تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس وقت خاموش گھر چلو، یہاں ٹھہرنا بھی نہیں آپ، اب یہ گفتگو کلام کا وقت نہیں ہے، یعنی نصیحت کا وقت نہیں ہے۔ وہ نشے میں وہ نصیحت اترنے والی نہیں تھی، پہنچنے والی نہیں تھی۔ یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات ہے بتا دینا یہ کافی نہیں ہے، بات بتانے کے بعد اس کے دل تک اثر کرے، کم از کم غور و فکر کرے، سوچے سمجھے، یہ ماحول بھی بنانا، یا اس ماحول کو تلاش کرنا، اس انداز کو اختیار کرنا، اس پہلو کو اختیار کرنا۔ یا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غصہ تم دونوں کا چل رہا، شان کبریائی میں فرق پڑا اللہ تعالیٰ کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو بھی ہے وہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے، اللہ نے دونوں کو زندہ رکھا ہے، دونوں کو زندگی کا موقع دیا ہے، دونوں کے سامنے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ وہ گالی کیوں دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے دیں گے کہ عدوًا بغیر علم، تمہاری شرارت میں، بغاوت میں، ناسمجھی میں، اللہ کی قدر و منزلت کا اعتبار کیے بغیر ناسمجھی میں دے دیں گے۔ ایسے ناسمجھ کے سامنے اس کی زبان کھلواتے کیوں ہو؟ ایک مفہوم۔ پھر مسلمان کا پابند صوم و صلاۃ شخص کا یہ زعم کہ میں نیک شب و روز پہ جد و جہد کر رہا ہوں، اچھا بھی لگ رہا، اچھا بھی ہے، ہونا بھی ہے۔
غیر مسلم کا اس کے اپنے طور طریقے کے اوپر اچھا سمجھ رہا، کیوں اچھا نہیں، پوری جدوجہد کر رہا، جان لگانے بھی تیار ہے، مال لگا بھی رہا ہے، تو گویا اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے، یعنی ہر شخص کے لیے، ہر مذہب والوں کے لیے وہ جو عمل کر رہے ہیں نا، ہم نے خوبصورت مزین بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی نیک شخص کو نیکیوں کے طرف رغبت میلان ہم نے اس کو پیدا کر دیا جب اس کی طرف مائل ہوا، اسی لیے شد و مت کے ساتھ وہ اس جانب، اور اس نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، ضلالت و گمراہی والا، باطل پرستی والا راستہ اختیار کیا، ہم نے رغبت و میلان اس کی طرف اس کو وہ پیدا کر دیا، آگے بڑھا رہا، اس لیے وہ اس میں مست ہے اور یہ اس میں مست ہے۔ وہ جو کر رہا ہے اچھا سمجھ کر کر رہا ہے، تم جو کر رہے ہو اچھا سمجھ کر کر رہے ہو، لیکن کیا سچ، کیا حق ہے، کیا برا ہے، یہ تو بتا دیا گیا۔ لیکن ثم الی ربہم، ان تمام کے تمام کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے قیامت تک، یعنی موت تک چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کرے گا، یعنی حساب و کتاب لے گا، جو کچھ عمل کرتے تھے یہ نہیں کرنا تھا کیوں کیا، اس سے کہیں گے یہی کرنا تھا تو نے کیا، تو نے اچھا کیا۔ یہ آیت شریفہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بہت بڑی طویل تفصیل ہے، اس کی پوری وضاحت والے انداز میں چلے جائے تو بہت طویل، زیادہ وقت درکار ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔